دوسرا سوال ہے جی نازیہ وہاب ہیں جہلم سے. وہ کہتی ہیں حسن بھائی ہماری نوجوان نسل میں سوشل میڈیا سے پیسے کمانے کا رجحان پچھلے 5 سال میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ پیسوں کی خاطر سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے لڑکے لڑکیاں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تعلیم و تربیت اور معلومات کے علاوہ ان ویڈیوز میں سب کچھ ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا دیکھنے والے بھی ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اس خوفناک رواج اور اس کے اثرات پہ ضرور کچھ کہیں. دیکھو بیٹا آپ نے بہت ہی اہمیت کے حامل مسئلے کی نشاندہی کی ہے. میرا ایک پرسنل ایک پرابلم ہے کہ جب سیل فون بہت شروع میں آیا اس وقت میرے پاس تھا. اب تو کئی سال ہو گئے میرے پاس سیل فون ہوتا ہی. امپورٹنٹ باتیں بعض اوقات مس ہو جاتی ہیں لیکن موسٹلی میرے بچے یا میرے دوست احباب میرے جونیئرس وہ مجھے بہت امپورٹنٹ بات وہ دکھا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں. مجھے اس کا اندازہ نہیں. آپ نے کہا اور آپ سے پہلے میرے کچھ دوست احباب جاننے والے یہ بات کر چکے ہیں جو بہت افسوسناک ہے. دیکھیں پیسہ بہت ضروری چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے آقا ہمارا سب کچھ ہے. میں تو ان کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر میں کسی ہندو گھرانے میں بھی پیدا ہوتا سکھ گھرانے میں پیدا ہوتا میں آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے شاید اپنا مذہب تو تبدیل نہ کرتا لیکن میں نے حضور کے بارے میں پڑھ لیا ہوتا تو پوری دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری سامنے رکھ کے اگر میں محبت کرتا احترام کرتا صدقے باری جاتا تو وہ صرف ایک ذات. میرا کوئی ہیرو نہیں ہے میری زندگی سوائے میرے حضور کے. ہم آرڈنری گناہ گار لوگ ہیں لیکن یہ جو ہے رول ماڈل ہونا آئیڈیل ہونا یہ فلانا میں تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. فلانا اعظم فلانا قائد میں آئی ڈونٹ. مسلمان کے لیے اس کی زندگی ان کی ذات سے شروع ہو کے ان کی ذات پہ ختم ہو جاتی. قرآن پاک ہوا حضور کی سیرت ہوئی اور خطبہ حجت الوداع بس. اس کے بعد اپنی تو آنکھیں بھی بند ہیں کان بھی بند ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اور معلومات کے لیے اگر ان ویڈیوز میں نہیں کچھ بھی ہوتا تو بیٹا یہ تو ذمہ داری پھر پیرنٹس کی ہے اور حکومت کی. حکومت کیسی کہ جب دیکھو اسلامی معاشرے میں اقتصادی انصاف یعنی کسی بھی ملک کے وسائل کی منصفانہ تقسیم. میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے نام سے اسلامی ہٹا دو اس کا سایہ تک بھی نہیں. تو ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں کروڑوں میں تعداد بھکاریوں کی بڑھ رہی ہے بے روزگاروں کی بڑھ رہی ہے بھوک ننگ بڑھ رہی ہے تو دیٹ سمپلی مینز ڈیسپریشن فرسٹریشن. اور یہ تو پھر ماں باپ کا کام ہے ماحول کا کام ہے اسکولوں کا کام ہے کہ بچوں کو بتایا جائے. کہ میں آپ کو اپنا ایک بات شیئر کرتا ہوں زندگی میں سکسیس بڑی خوبصورت چیز ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو کہتے ہیں سکسیس ایٹ ایوری کاسٹ. نو ہر قیمت پہ کامیابی گھٹیا لوگوں کا کام. کامیابی کی ایک ڈیو پرائس ہے. اگر آپ نے غیر انسانی حرکتیں کر کے اوچھی حرکتیں کر کے ذلیل حرکتیں کر کے کسی نے اگر پیسہ بنانا تو نہیں. پیسہ بری چیز نہیں پیسہ بہت اچھی چیز ہے. پھر یہ تاکہ کنفیوژن نہ ہو ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ مولوی جو ہے نا نیم خواندہ یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کہ پہ بند لگے ہوں نہیں ہے. حضور نے عثمان غنی حضرت عثمان کو 2 صاحبزادیاں 2 شہزادیاں ان کے گھر ایک کے بعد دوسری ذوالنورین 2 نوروں والا. تو غنی کون ہوتا ہے بھائی؟ جس کے پاس دینے کو کچھ ہو جو اپنے بچے نہیں پال سکتا وہ بیچارہ کسی اور کو کیا ریسکیو کرے گا یا ہیلپ کرے گا. سو منی از گڈ بٹ ناٹ ایٹ ایوری کاسٹ. سو اگر سوشل میڈیا یا جو بھی یہ ہے اس پہ تعلیم و تربیت کا فقدان نہیں تو بیٹا یہ تو جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے. یہ جو ٹیکنالوجی نے کیا ہے تو وہ تو اس کو تو بلیم نہیں کرنا چاہیے. یہ پیرنٹس کا کام ہے بیسکلی. پیرنٹس کے بعد بچہ
پھر استاد اس کے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے ہوتا ہے پھر معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس میں ٹریفک سینس ہی کوئی نہیں، تو ایک بندہ جو سر منہ انحراف نہیں کرتا قوانین سے، وہ بھی وائلیشن پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ میرے بچوں کی طرح ہو، میرا اگر ڈرائیونگ لائسنس اگر ایکسپائر ہو جائے، میں نارملی کبھی ڈرائیور کو گاڑی نہیں دیتا، ڈرائیور ہوتا ہے میرے ساتھ بالکل ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن میں گاڑی نہیں، میں خود چلاتا ہوں، ریفلیکسز ٹھیک رہتے ہیں بندہ ذرا خود، لیکن اگر میرا لائسنس ایکسپائر ہو جائے میں فوراً گاڑی چلانا چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ میں اس معاشرے میں تھوڑا پرولیجڈ آدمی ہوں، مجھے تو شکل دیکھ کے لوگ مہربانی کر دیتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، جب تک میں رینیو نہ کرا لوں، سستی میں بعدوں کا 2 مہینے گزر جائیں، 2 مہینے نہیں چلاتا، حالانکہ کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہو، میرا ڈرائیور ہو، میرا بیٹا ہو، میرا کوئی قریبی دوست ہو، تو مجھے کوفت ہوتی ہے، مجھے آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل، لیکن آئی نیور ڈو دیٹ۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو، اس کا نام حاتم ہے، میں نے اس کو بڑی خوبصورت، بہت ہی عمدہ گاڑی لے کے دی جب وہ 18 سال کا ہوا، تو آپ یقین کرو کہ میری سستی کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا گیا اس کا لائسنس۔ میں نہیں بیٹا، جب تک لائسنس نہیں بنے گا۔ اس کے بعد جب لائسنس بنا تو میں نے اسے کہا کہ اب 6 مہینے تم، یہ ہم گیٹڈ کمیونٹی ہے ہماری، ہم اس کے اندر رہتے ہیں، تو میں نے کہا اس کے اندر چلاؤ، لائسنس آ گیا۔ اس نے کہا کہ باہر کے 18 سال کا تو یوں، تو میں نے کہا نہیں، باہر کا 18 سال کا بچہ ہمارے 20 سال کے بچے سے زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے، اس کی بہتر گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ نو، مجھے تمہاری جان کی اگر بہت عزیز ہے، اور مجھے دوسروں کے بچوں کی جانے بہت، اس کے بعد قریب ہی میری بہن رہتی ہے جو، اس کے بعد میں نے کہا 3 مہینے پہلے یہاں، اس کے بعد کچھ مہینے وہاں، دین ناؤ یو کین ڈرائیو، ہیز ڈرائیونگ ماشاء اللہ۔ سو یہ اگر والدین، دوسری طرف صورتحال جو ہے سن لو، جو بات آپ نے پوائنٹ کی ہے، میرا اپنا بھی یہ سو پوائنٹ کہ باہر نکلتے ہیں تو 12 سال کے بچے، 6 سال کی بہن پیچھے بیٹھی ہے، موٹر بائک چلا رہے ہیں، 12 سال کے بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں، پڑھے لکھے متمول لوگوں کی بستی جانوروں کی طرح پانی ضائع کر رہے ہیں، ملازم مالک ٹیرس پہ کھڑا ہے، میں اپنی حدود میں واک کرنے کے لیے جاتا ہوں، ادروائز میرے پاس تو ٹائم ہوتا نا، تو میں سختی سے کہتا ہوں خبردار دوبارہ نہیں کرتا۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کسی کو، پانی ضائع نہیں کرنا، یہ سارا کچھ اور بے شمار دیگر وجہ سے مجھے بتائیں گے جی تعلیم کی کمی ہے، کون ہے مسلمان کا بچہ جس کو یہ نہیں پتا کہ رشوت لینا اور دینا دونوں یہ جہنمی ہے، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی۔ اب اس کے لیے کسی عالم کی، کسی مولوی ملا کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے عورتوں کا احترام کرنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، ایک چھوٹا سا پیکج ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنا، اس ملک میں تو کچھ نہیں، جھوٹ کے علاوہ ہے کچھ نہیں، کم تول کے علاوہ ہے کچھ نہیں، ملاوٹ کے علاوہ ہے کچھ نہیں، رشوت کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ تو بیٹا یہ لیٹس ناٹ بلیم دس سوشل میڈیا، اس کی وجہ ہے ایٹم بام، آپ اس سے ایٹمی بجلی گھر بناؤ، ہیروشیما ناگاساکی پہ نہ گراؤ، تب سے سبق سیکھا انسان نے، ابھی تک کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ کوئی بھی ایجاد اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اور ایجاد ہی نہیں، زندگی کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں۔ بچپن، لڑکپن کتنا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپا، زندگی کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ موت۔ انسان پیدا ہوتے ہی، بھلے عمر اس کی 100 سال ہو، 150 سال ہو، پیدا ہوتے ہی مرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ بچوں کے گلے گھونٹتے ہیں؟ نہیں، ہر چیز جو ہے اٹس اے پیکج۔ سو یہ ہمارا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ تھینک یو۔